اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبق یاد ہے بھائی؟ دیکھو یہاں پر آگے مصنف رحمہ اللہ ایک نئے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں جو آپ نے پڑھا نہیں ہے شاشی میں. یہ نور الانوار کا مسئلہ ہے. جس نص نے ادا کو واجب کیا ہے، جس نص سے ادا واجب ہوتی ہے، آیا وہی نص قضا کے لیے بھی موجب ہے، سبب ہے یا نہیں ہے؟ جس نص نے ادا کو واجب کیا، آیا وہی نص قضا کے لیے بھی سبب ہے؟ جیسے اقیم الصلاۃ ہے، امر کا صیغہ ہے اقیم الصلاۃ. اس امر نے، اس نص نے ادائے نماز کو واجب کیا، تو وجوب ادا کا سبب اقیم الصلاۃ. لیکن ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی، نماز قضا ہو گئی. اس قضا، یہ قضا بھی ذمہ میں واجب ہے، اس قضا کا سبب کیا بنے گا؟ آیا اس کے سبب وہی ہے جس نص نے ادا کو واجب کیا، یا اس قضا کے لیے سبب جدید کا ہونا ضروری ہے؟ اس میں اختلاف ہے. اس میں کیا ہے اختلاف؟ محققین احناف جیسے شمس الائمہ اور فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ ہے، یہ محققین احناف کہتے ہیں کہ قضا بھی اسی سبب سے واجب ہوتی ہے جس سبب سے ادا واجب ہوئی. جس نص نے ادا کو واجب کیا وہی نص موجب ہے قضا کے لیے بھی. قضا کے لیے نئے نص کا ہونا ضروری نہیں ہے. قضا کے لیے سبب بھی وہی ہوتا ہے جو ادا والا سبب ہے. یعنی نص، سبب سے مراد وقت نہیں لینا، سبب سے مراد نص. جس آیت نے، جس حدیث نے ادا کو واجب کیا وہی قضا کے لیے بھی سبب بنے گا. قضا کے لیے نص جدید نہیں ہوتا سبب، ادا والا نص ہی اس کے لیے سبب ہے. جبکہ بعض حنفیہ، بعض احناف یہ محققین احناف کا یہی مذہب ہے، محققین احناف کا اور عامۃ الحنفیہ کا یہی مذہب ہے. برخلاف جو احناف مشائخ عراق کے ہیں، عراقیین اور شوافع حضرات، یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، ادا کے لیے نص اور ہے اور قضا کے لیے نص اور ہوتا ہے. جو نص ادا کو واجب کرتا ہے وہی نص قضا کے لیے موجب نہیں ہے، یہ سبب نہیں بنے گا، بلکہ قضا کے لیے نص جدید کا ہونا ضروری ہے. نص جدید کا ہونا ضروری ہے. یہ مشائخ عراق، احناف کے مشائخ عراق اور عامت اصحاب شافعی کا یہ قول ہے، اور عامت المعتزلہ کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، قضا کے لیے نئے نص کا ہونا ضروری ہے. لہذا احناف کہتے ہیں جس نص نے ادا کو واجب کیا وہی نص قضا کو بھی واجب کرتی ہے. اقیم الصلاۃ نے ادا کو واجب کیا، اگر وہ نماز نہ پڑھ سکا اور نماز اسے قضا ہو گئی تو یہ قضا جو جس سبب سے واجب ہوئی ہے وہ سبب وہی ہے جس نص نے ادا کو واجب کیا. اسی طرح کتب علیکم الصیام، اس نص نے روزے کے ادا کو واجب کیا. لہذا اگر روزہ کوئی آدمی نہ رکھ سکے مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے
تو اسی نس نے یہ نس قضا کو بھی واجب کرتی ہے. قضا کے لیے نئے نس کا ہونا ضروری نہیں ہے، نیا نس نہیں ہوتا، ادا والا نس ہی قضا کے لیے سبب بنتا ہے. اب نماز کے لیے نئے نس، قضا کے لیے نئے نس تو ہے، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من نام عن صلاۃ او نسیہا، جو آدمی نماز سے سو جائے یا وہ نماز کو بھول جائے، فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا، جب بھی اس کو یاد آ جائے تو وہ اسی وقت اس نماز کو پڑھ لے، اس لیے کہ یہی اس کا وقت ہے. جو نماز بھول جائے یا نماز سے سو جائے، پھر جب اٹھ جائے دیکھے تو وقت تو نکل چکا ہے نماز کا، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہی اس کا وقت ہے، اس میں وہ نماز پڑھ لے. قضا کے لیے یہ سبب جدید ہے نماز کے لیے. اور روزے کے لیے اللہ نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، جو آدمی بیمار ہو یا سفر میں ہو، اور فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو آدمی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کے لیے دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے. یہ روزے کے قضا کے لیے یہ سبب ہے، سبب جدید ہے روزے کے قضا کے لیے. شوافی حضرات اسی سے استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اقیم الصلاۃ نے ادا کو واجب کیا، اور من نام عن صلاۃ او نسیہ والی روایت نے قضا کو واجب کیا. کتب علیکم الصیام نے روزے کے ادا کو واجب کیا، اور فمن کان منکم مریض والی آیت نے قضا کو واجب کیا. تو روزے کے بارے میں بھی نص جدید موجود ہے قضا کے لیے، اور نماز کے بارے میں بھی روایت موجود ہے، وہی سبب ہے اس کے قضا کا. احناف کہتے ہیں یہ جو روایت آئی ہے نماز کے بارے میں اور یہ جو آیت ہے روزے کے قضا کے بارے میں، اس نے قضا کو واجب نہیں کیا، بلکہ یہ دونوں اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے آئی ہے کہ جس نص کی وجہ سے ادا واجب ہو گئی تھی، خیال کرنا نماز یا روزہ مقرر وقت پر نہ ادا کرنے کی وجہ سے وہ جو آپ کے ذمے قضا ہو گیا، وہ وقت گزر گیا، اور نماز اور روزے آپ کے ذمے قضا ہو گئے، تو وقت گزرنے کی وجہ سے آپ پر وہ ادائیں، وہ نماز اور روزہ ساقط نہیں ہوئے، بلکہ بدستور آپ کے ذمے برقرار ہیں. جس نص نے آپ کے ذمے واجب کیے ہیں اسی نص کی وجہ سے آپ کے ذمے برقرار ہیں. صرف وقت نکل گیا تو وقت نکلنے کی وجہ سے کوئی چیز معاف تو نہیں ہوتی. اور رہی یہ آیت اور حدیث جو ہے، یہ صرف تنبیہ کرنے کے لیے ہے کہ وہ جو وقت نکلنے کے باوجود آپ نے وقت نکل گیا اور آپ نے اس مامور بھی کو ادا نہیں کیا نماز روزے کو، خیال کرنا وہ آپ سے ساقط نہیں ہوا، آپ کے ذمہ بدستور باقی ہے، آپ کے ذمہ بدستور باقی ہے. تو احناف کہتے ہیں وہ تو صرف یہ جو آیت ہے اور روایت ہے یہ صرف تنبیہ کرنے کے لیے آئی ہے کہ خیال کرنا آپ غافل نہ ہو کہ وقت نکل گیا تو اب وہ نماز ہی ساقط ہو، روزہ ہی ساقط ہو گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ جس نص نے اس کی ادا کو واجب کیا ہے وہ بدستور آپ کے ذمے وہ واجب ذمے میں برقرار ہے، وقت نکلنے کی وجہ سے ساقط نہیں ہوا. صرف تنبیہ کرنے کے لیے موجود ہے. یہ جو نئے نص موجود ہے نماز اور روزے میں، اس نے قضا کو واجب نہیں کیا، قضا اسی نص سے واجب ہوئی ہے جس نص نے ادا کو واجب کیا. وہ احناف کا استدلال سمجھ میں آ گیا؟ احناف کہتے ہیں دیکھو نماز اور روزہ بندے پر اللہ کا حق ہے، اور صاحب حق کا حق ادا کرنے کے تینی طریقے ہیں، 4 طریقے ہیں. 4 طریقوں سے صاحب حق کا حق ساقط ہو جاتا ہے. اگر جس پر حق ہے کسی کا تو وہ جو من علیہ حق، جس پر حق ہو وہ صاحب حق کا حق جب ادا کر دے گا تو اس کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے. جب تک ادا نہ کرے ذمہ فارغ نہیں، ادا کرے گا ذمہ فارغ ہوگا. ایک طریقہ ادائیگی سے ہوگا، ذمہ فارغ ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ جس کا حق ہے اس کے حق ادا کرنے سے یہ عاجز آ جائے، اس کے حق ادا کرنے سے
یہ عاجز آ جائے تو اب اس کا ذمہ فارغ ہو جائے، اس لیے کہ یہ کر ہی نہیں سکتا، عاجز ہے، نماز روزہ ادا ہی نہیں کر سکتا، تو اس کا ذمہ فارغ ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ کہ یہ صاحب حق اپنا حق خود معاف کر لے، صاحب حق اپنا حق خود معاف کر لے، اور یہاں صاحب حق اپنا حق خود معاف بھی نہیں کیا، یہاں کوئی ایسی دلالت نہیں ہے، نہ صراحتاً ہے نہ کنایتاً ہے کہ جو اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ جس سے نماز نکل جائے، وقت خان نکل جائے، نماز قضا ہو جائے تو نماز ساقط ہو جائے گی، معاف ہو جائے گی۔ یہاں کوئی ایسی آیت کوئی روایت نہ صراحتاً ہے نہ دلالتاً۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یا تو ادا کرنے سے ہوگا، اس کا ذمہ فارغ ہو جائے گا، یا عاجز ہونے کی وجہ سے ہوگا، یا صاحب حق اپنا حق خود ساخط کر دے، معاف کر دے۔ تین طریقے ہیں، چار نہیں، تین ہیں۔ تین طریقوں سے اس کا ذمہ فارغ ہو سکتا ہے، مکلف کا، معمور کا، اس معمور بھی سے۔ اور یہاں جو نماز کے لیے وقت نکل گیا یا روز قضا ہو گیا، تو آیا صاحب حق نے اس نے حق ادا کر دیا؟ نہیں کیا، اس سے ذمہ فارغ نہیں ہے۔ یہ روزہ رکھنے سے عاجز آ گیا، نماز پڑھنے، قضا نماز نہیں پڑھ سکتا، عاجز ہے؟ نہیں، عاجز تو نہیں ہے، اس لیے کہ 4 رکعت پہلے بھی تھے، 4 رکعت اب بھی ہے، 5 منٹ میں وہ بھی ہو رہے تھے، 5 منٹ میں یہ بھی ہے، لہذا اس کے ادا کرنے سے عاجز تو نہیں ہے، اس سے اس کا ذمہ فارغ نہیں ہوگا۔ اور قضا ہونے کی وجہ سے اللہ نے اپنا حق معاف بھی نہیں کیا، ساقط نہیں کیا اس نے، کہ اگر جب نماز قضا ہو جائے یا روزہ قضا ہو جائے اب ذمے سے ساقط ہو گیا، ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی صراحت نہیں ہے، نہ صراحتاً اللہ کی طرف سے موجود ہے اور نہ دلالتاً موجود ہے۔ لہذا جب نہ اس نے ادا کیا ہے، نہ صاحب حق نے معاف کیا، اور نہ یہ ادا کرنے سے عاجز ہے، تو اس کا ذمہ فارغ وہ جس نس نے ادا کو واجب کیا، چاہے روزہ ہو یا نماز ہو، تو وقت نکلنے کی وجہ سے اس کا ذمہ فارغ نہیں ہوگا، بلکہ جس نس نے ادا کو واجب کیا ہے وہی نس اس کے قضا کے لیے بھی سبب ہے۔ اور یہ جو 2 آیت اور روایت آئی ہے، یہ اس پر تنبیہ کرنے کے لیے ہے کہ خیال کرنا وقت نکلنے کے باوجود آپ پر ان معمور بھی کی ادا ساقط نہیں ہوئی، آپ کا ذمہ فارغ نہیں ہے، بدستور آپ کے ذمے برقرار ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اتنی سی بات ہو گئی کہ ظہر فجر کی نماز کے لیے فجر کا وقت تھا، اب وہ قضا ہو گئی اس سے، تو یہ فجر کا وقت تو لوٹا نہیں سکتا، سورج نکل آیا، فجر کی نماز قضا ہو گئی، اب جب فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو یہ اس وقت کے لوٹانے سے عاجز ہے۔ اگلے دن پڑھے گا تو اگلے دن کا فجر الگ ہوگا، اس کی نماز الگ ہے، اور اس دن کی جو فجر کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے، اس کا وقت نکل گیا تو اب یہ وقت کے لوٹانے سے عاجز ہے۔ تو جس چیز کے لوٹانے سے عاجز آ جائے اس کی ادا بھی اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے۔ لہذا وقت بغیر کسی مثل اور زمان کے ساقط ہو جائے گا۔ اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ وقت کے نکل جانے کی وجہ سے تاوان دے دو، کیونکہ اس کا مثل لا نہیں سکتا یہ، تو یہ وقت کا جو تاوان ہو گیا، وقت اس سے نکل گیا، یہ بلا زمان ولا مثل، یہ اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ وقت کے لوٹانے سے عاجز ہے۔ لیکن ظہر کی 4 رکعت قضا، 4 رکعت مثل کی اپنی طرف سے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر ایک دن کا روزہ قضا ہو گیا اس سے، تو اگلے دن یہ روزہ قضا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو روزہ ہو یا نماز ہو، اس کے مثل پر یہ قادر ہے کہ اپنی طرف سے اس کا مثل لے آئے، البتہ وقت سے عاجز ہے، تو جس سے عاجز ہوگا وہ ساقط ہو جائے گی، کیونکہ صاحب حق کا حق بتایا 3 صورتوں میں ساقط ہو جاتی ہے۔ جب یہ عاجز آ جائے تو وقت کے لوٹانے سے عاجز ہے، اس لیے وہ بغیر کسی تاوان اور مثل کے ساقط ہوگی، وقت کا مثل نہیں لا سکتا، لیکن نماز کا مثل تو لا سکتا ہے۔ 4 رکعت کی قضا 4 سے کر سکتا ہے، 1 روزہ 5 روزے قضا ہو گئے تو اس کی قضا اپنی مثل سے لا سکتا ہے، اپنی طرف سے اس کا مثل لے آئے 5 روزے رکھ کر، اس پر تو قادر ہے۔ لہذا جب اس پر قادر ہے
تو احناف کہتے ہیں کہ جب یہ اپنی طرف سے نماز اور روزے کے مثل لانے پر قادر ہے تو اس کے ذمے قضا نماز اور روزے کا باقی رہنا یہ امر معقول ہے، اس کے ذمے برقرار رہے گا۔ یہ ایک امر معقول ہے اس لیے کہ یہ اس کے مثل لانے پر قادر ہے۔ جب اس کے مثل لانے پر قادر ہے تو جن جن عبادات میں معمور بھی میں نص جدید نہیں ہے، نماز اور روزے میں تو نص جدید ہے نا، نماز اور روزے میں نص جدید موجود ہے۔ جب نماز اور روزے میں نص جدید ہے، اس کے باوجود قضا کا سبب نص جدید نہیں بلکہ وہی نص ہے جس نے ادا کو واجب کیا، تو جن جن معمور بھی میں عبادات میں قضا کے لیے نص جدید نہیں ہے، مثلا ایک آدمی نے نظر مانی اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 4 رکعت نفل پڑھوں گا، نماز کی نظر مانی، یا نظر روزے کی نظر مانے اگر میرا یہ کام بن جائے تو میں 1 روزہ رکھوں گا، یہ روزہ منظور روزہ، یا اعتکاف کی نظر مانے اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 1 دن 2 دن کا اعتکاف کروں گا مسجد میں۔ اب یہ اعتکاف منظورہ، نماز منظورہ اور یہ روزہ منظورہ، یہ جو اس کی نظر مانی ہے اس کے قضا کے لیے کوئی سبب نہیں ہے، ادا کا سبب تو ہے، اس لیے کہ نظر کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اگر کوئی نظر مان لے تو اللہ نے فرمایا چاہیے کہ یہ اپنے نظر پورا کر لے، تو نظر کے واجب ہونے کا سبب تو موجود ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، لیکن اگر نظر نہ کر سکے، نظر مان لیا 4 رکعت پڑھوں گا جمعے کے دن اور جمعہ گزر گیا، نظر نہ پورا نہ کر سکا، قضا ہو گئی، نظر قضا ہو گئی نا۔ یا کہا کہ اس جمعے کو روزہ رکھوں گا، نظر معین ہے اور پھر روزہ جمعے کے دن نہ رکھ سکا، یا کہوں گا اعتکاف کروں گا، اعتکاف نہ کر سکا، تو اس کا یہ منظور شدہ یہ نماز، یہ اعتکاف یا یہ روزہ یہ قضا ہو گئے۔ اب قضا کے لیے سبب کہاں ہے؟ سبب جدید نہیں ہے اس کا، ادا کا سبب تو ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، لیکن قضا کا سبب نہیں ہے۔ احناف کہتے ہیں جہاں پر نماز ہے، روزہ ہے، وہاں جب نص جدید موجود ہے اور بندہ اپنی طرف سے نماز کا مثل لا سکتا ہے، اس پر قادر ہے، روزے کا مثل لا سکتا ہے، اس پر قادر ہے، تو ہم جس میں نص جدید موجود ہے احناف کہتے ہیں ہم اس کو متعدی کر دیں گے ان عبادات کی طرف جن میں نص جدید نہیں ہے، قضا میں، جن کی قضا میں نص جدید نہیں ہے، ہم اس کے حکم کو اس طرف متعدی کر دیں گے۔ یعنی عبادت صوم منظور، صلاۃ منظورہ اور اعتکاف منظور کو ہم قیاس کریں گے نماز اور روزے پر، نماز اور روزے پر کیا کر دیں گے؟ قیاس کریں گے، اور ہم کہیں گے کہ ان میں سبب جدید تو نہیں ہے قضا کے لیے، لیکن ہم ان میں سبب جدید ہے، سبب جدید کے باوجود وہ سبب جدید اس کے قضا کا سبب نہیں بلکہ سبب ان کا وہی ادا والی ہے۔ اس لیے چاہے نظر ہو یا نظر کا نماز ہو یا روزہ ہو یا اعتکاف ہو، اس کا سبب کیا بن جائے گا؟ قیاس بن جائے گی۔ کیا بن جائے گا؟ سبب جدید، قیاس۔ لیکن یہ سبب جدید بھی یاد رکھنا، قیاس سبب بن گیا، سبب جدید۔ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ جس نص کی وجہ سے آپ پر نظر واجب ہو گئی ہے، اسی نص کی وجہ سے آپ پر اس نظر کی قضا بھی واجب ہوگی۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے محشی نے کہا ہے کہ جب احناف نے نماز اور روزے کے حکم کو متعدی کر دیا اعتکاف، صوم اور نماز منظورہ کی طرف، یعنی اس کو اس پر قیاس کر دیا، تو پھر ان میں نص جدید تو خود آ گیا، قیاس بھی تو نص ہے نا، قیاس بھی تو نص ہے نا، قیاس بھی تو دلیل ہے۔ تو نماز میں نص روایت آ گئی، روزے میں نص جدید قضا کے لیے فعدۃ من ایام اخری آ گئی، اور نماز منظورہ یا نماز اعتکاف منظور یا صوم منظور کے لیے جو قضا ہو گئی، اس کے سبب جدید کیا آ گئی؟ قیاس آ گئی، تو اس کا سبب جدید بھی تو آ گیا، معلوم ہو اس کا بھی سبب جدید ہے اور یہی اس کے قضا کا سبب ہے۔
تو محشی کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ القیاس مظہر لا مثبت اصول ہے، قیاس مظہر ہے نہ کہ مثبت ہے، قیاس مظہر ہے نہ کہ مثبت ہے۔ اس لیے تمام عبادات میں معمور بھی میں قضا کا سبب وہی ہے جس نس نے ادا کو واجب کیا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ تو جن عبادات کا نص جدید قضا کے لیے نص جدید موجود ہے اور جن کا نہیں ہے، ان سب کے قضا کا سبب وہی ہے جو ادا والا سبب ہے۔ جو نص ادا کو واجب کرتی ہے وہی قضا کو بھی واجب کرتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قضا کے لیے نص جدید کا ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے نص جدید موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا۔ روزے کے لیے نص جدید موجود ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخرى۔ اور جن میں نص جدید موجود نہیں اس کی نص جدید تفویت ہے۔ کیا ہے؟ تفویت، فوت یفوت تفویت، یہ فوت کر دینا، یہ نص جدید کے قائم مقام ہے، یہ نص جدید کے قائم مقام ہے۔ تو جن عبادات میں معمور بھی میں نص جدید نہیں، اس کا نص جدید کیا بنے گا؟ تفویت بنے گا۔ ہمارا اختلاف اس صورت میں ظاہر ہو جائے گا جہاں مثال کے طور پر ایک آدمی نے نظر مانی کہ میں اعتکاف کروں گا جمعے کے دن، پھر جمعے کے دن ایسا بیمار ہو گیا کہ اعتکاف نہ کر سکا، یا روزہ نہ رکھ سکا، یا نماز نہ پڑھ سکا اور وقت گزر گیا، تو اس نے اس اعتکاف کو یا اس روزے کو یا نماز کو فوت کر دیا یا اس سے فوت ہو گیا، تو تفویت نہیں پائی گئی۔ جب تفویت نہیں پائی گئی تو ان کے نزدیک قضا کے لیے سبب جدید بھی نہیں ہوا، سبب جدید تفویت نہیں پائی گئی، سبب نہیں پایا گیا، اور جب سبب نہیں پایا گیا تو پھر قضا بھی ذمے میں نہیں ہے، اس کے ذمے اس نماز، روزہ یا اعتکاف کی قضا بھی نہیں ہوگی، کیوں؟ اس کا سبب ہی نہیں ہے، اور جب سبب نہ ہو تو مسبب بھی نہیں پائی جاتی۔ ہمارا اختلاف فوات میں نکل جائے گا۔ کس میں؟ فوات میں۔ اور اگر وہ قصداً چھوڑ دے، تفویت کر دے، تو یہ سبب جدید کے قائم مقام ہے، لہذا اس کے ذمے اس کی قضا واجب ہوگی تفویت کے سبب کی وجہ سے۔ تو جہاں نص ہے، جیسے نماز روزے میں ہے، وہ کہتے ہیں یہی قضا کا سبب ہے، اور جہاں نص نہ ہو وہاں تفویت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تفویت میں تعدی پائی جا رہی ہے، فوت کر دینا۔ البتہ شمس الائمہ کے حوالے سے کہا گیا کہ شمس الائمہ کے کلام سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ شوافع حضرات کے نزدیک جیسے تفویت سبب جدید کے قائم مقام ہے، اسی طرح فوات بھی ہے، خود بخود فوت ہو جائے تو فوات بھی سبب جدید کے قائم مقام ہے۔ اب ہمارا ان کے درمیان سے ہمارا اختلاف ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تو ہر صورت میں کہتے ہیں جس نص نے ادا کو واجب کیا اسی نے قضا کو بھی واجب کیا، چاہے نص جدید ہو یا نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں اگر فوات بھی ان کے قائم مقام ہو گئے تفویت کے، سبب جدید کے، تو پھر ہمارا اختلاف ان کے ہاں نکلے گا ہی نہیں، صرف تخریج حکم میں نکلے گا۔ یعنی یہ کہیں گے کہ جہاں سبب جدید نہ ہو وہاں تفویت سبب ہوگا، جہاں تفویت سبب نہ ہو وہاں فوات سبب ہوگا، چاہے خود فوت ہو جائے تب بھی قضا واجب ہے ان کے ہاں بھی۔ اور سبب کیا ہے؟ فوات، فوت ہو جانا یہ بھی سبب ہے نص جدید کے۔ اور ان کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ شارح کہتے ہیں یہاں 4 مسائل ہیں، 4 مسائل، جن میں 2 مسائل ہمارے تائید میں ہیں اور 2 مسائل ان کی تائید کرتی ہیں۔ 2 مسئلے ایسے ہیں جو ہمارے مذہب کی تائید کرتی ہے کہ ادا کا سبب قضا کے لیے بھی سبب وہی ہے جو ادا والی سبب ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی سفر میں نکلے، کہاں نکلے؟ سفر میں نکل جائے،
تو اس پر رباعی نماز سنائی بن جاتی ہے، 4 رکعت 2 پڑھے گا۔ لیکن اگر وہ سفر میں حضر کی نماز کی قضا کرنی چاہے تو کتنی پڑھے گا؟ رباعی ہی پڑھے گا، 4 ہی پڑھے گا۔ احناف کہتے ہیں دیکھو وہ 4 رکعت جس نص کی وجہ سے واجب ہوئے اسی نص نے قضا کو بھی واجب کیا، اس لیے تو سفر میں 4 ہی پڑھے گا۔ اگر قضا کے لیے سبب جدید ہوتا تو اب اس کے ضمن سفر میں تو ادا نماز بھی 2 ہے، تو قضا بھی کتنے ہوتے؟ 2 ہی ہوتے، حالانکہ 2 نہیں بلکہ 4 ہے۔ معلوم ہوا قضا کا سبب وہی ہے جس نے ادا کو واجب کیا۔ وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کا برعکس کر دو، ایک آدمی سفر میں ہے، سفر میں اس سے رباعی نماز ظہر کی یا عصر کی یا عشاء کی نماز قضا ہو گئی اور پھر آ کے مقیم ہو گیا، حالت اقامت میں وہ سفر والی نماز